گرمی کی چھٹیاں تھی. علی کے بال بہت بڑے ہو گئے تھے. ابو حجام کے پاس لے گئے. علی گنجا کر دوں؟ حجام نے پوچھا. علی نے کچھ دیر سوچا پھر ہاں کر دی. علی کے جوتوں کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا. واپسی پر موچی سے مرمت کروا دیا. اتنی دیر میں ابو نے قریب کھڑے سبزی فروش سے سبزی اور دودھ کے دکاندار سے دہی اور دودھ لے لیا. اتنے میں امی کا فون آ گیا. وہ کہنے رہی تھیں کہ درزی سے میرے کپڑے لیتے آئیے. درزی سے کپڑے لے کر گھر پہنچے. گھر کے سامنے جمع دار جھاڑو دے رہے تھے. ابو نے ان سے حال چال پوچھا. گھر میں داخل ہوئے. سب کو دیکھ کر حیران رہ گئے. علی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور زارا تو ہنستے ہنستے بے حال ہو. علی ناراض اور اداس ہو کے بیٹھ گیا. دادی جان مسکراتے ہوئے کہنے لگی بیٹا گھر کی کھیتی ہے, کچھ ہی دنوں میں دوبارہ بال آ جائیں گے. علی نے اٹھ کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو اسے بھی ہنسی آ گئی. ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. بیمار ہونے پر ڈاکٹر یعنی معالج کے پاس جاتے ہیں. ٹیچر یعنی استاد یا پھر استانی ہماری پڑھنے یا پھر لکھنے اور بہت سی اچھی باتیں سکھاتی ہیں. تو ہمیں ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے. میں بس ڈرائیور ہوں, میں رکشہ ڈرائیور ہوں, میں تو گاڑی کا ڈرائیور ہوں. کسان کھیتوں میں کام کر کے ہمارے لیے اناج اور سبزیاں اگاتے ہیں. علی کی حجامت. گرمی کی چھٹیاں تھی. علی کے بال بہت بڑے ہو گئے تھے. ابو حجام کے پاس لے کر گئے. علی گنجا کر دوں؟ حجام نے پوچھا. علی نے کچھ سوچا پھر ہاں کر دی. تسمہ ٹوٹ گیا تھا. واپسی پر موچی سے اتنے نے قریب کھڑے سبزی فروش سے سبزی اور دودھ کے دکاندار سے دہی اور دودھ لے لیا. اتنے میں امی کا فون آ گیا. وہ کہہ رہی تھی کہ درزی سے میرے کپڑے لیتے آئے ہیں. درزی سے کپڑے لے کر گھر پہنچے. گھر کے سامنے جمع دار جھاڑو دے. ابو نے ان سے حال چال پوچھا. گھر میں داخل ہوئے. سب علی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور زارا تو ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی. ناراض ہو کر اداس ہو کر بیٹھ گیا. دادی جان مسکراتے ہوئے کہنے لگی بیٹا گھر کی کھیتی ہے, کچھ دنوں میں دوبارہ بال آ جائیں گے. علی نے اٹھ کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو اسے بھی ہنسی آ گئی.